میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ میرے بچوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آپ بچوں سے نہ تو کوئی واسطہ رکھیں گے اور نہ ہی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے، اور جس دن بھی میں نے آپ کو بچوں کے آس پاس پھٹکتے ہوئے دیکھ لیا، اسی دن میں ان تینوں کو لے کے خواب نگر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر آپ مجھے نہیں روک سکیں گے۔ جزا نے میشم کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک جملہ جمع کر کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہاں موجود ہر شخص کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مہوش اور محسف شوقی سے انداز میں بھاوش کو دیکھ رہے تھے، جو ان کے بھائی کو نہ جانے کب تک تڑپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ جزا نے اپنے نکاح کے بعد اسے خواب نگر آنے تک اور خواب نگر میں رہنے کے دوران بھی بہت کچھ برداشت کیا تھا، کمپرومائز کیا تھا، مگر یہ بھی ٹھیک تھا کہ پیچھے میشم بھی نہیں رہا تھا۔ مرد کبھی اپنی بیوی یا محبوبہ کے لیے برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی کمپرومائز کرتا ہے۔ اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں کہ وہ عورت کو خود پر حکومت کرنے دے۔ وہ ازل سے حکومت عورت پر حاکم ہے اور آخر تک حاکم رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی مرد خود پر کسی عورت کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ عورت پر ستم توڑتا ہے، پھر اس کی انا خود کو ہی صحیح اور عورت کو غلط سمجھتی ہے۔ وہ عورت پر ظلم کرتا ہے، پھر بھی اپنے ظلم کا احساس نہیں کرتا۔ بہت کم مردوں میں اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اپنی انا سے زیادہ اپنی محبت کو سمجھتے ہیں۔ نانا جان نے کہا تھا کہ وہ سب بھائی یوسف جیسے دل والے نہیں تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف کے بیٹے کا ہی ظرف تھا کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا تو خود اس کو ہی سزا بھی دیتا تھا۔ وہ یوسف کا بیٹا ہی تھا جو بیوی پر ستم توڑتا تھا اور خود ہی اس کے ساتھ تڑپتا بھی تھا۔ وہ بھی یوسف کا ہی بیٹا تھا جو اگر خود حاکم تھا تو ضرورت پڑنے پر بیوی کے آگے اپنا سر جھکا کر گھٹنوں پر بیٹھنے پہ بھی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں بھائی 8 مہینوں سے اپنے بڑے بھائی کو بیوی کے لیے تڑپتا دیکھ رہے تھے، اسے اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ میشم کے درد کو اچھی طرح جانتے تھے، جبکہ جزا نے میشم کی تڑپ نہیں دیکھی تھی۔ اگر دیکھ لیتی تو وہ 8 مہینے خود کو سزا دینے والے اپنے شوہر کے سامنے شرائط نہیں رکھتی۔ ابھی وہ دونوں بھائی دل ہی دل میں اپنے بڑے بھائی کے حق میں دعا کر رہے تھے، اور میشم خاموش کھڑا مسلسل بیوی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو جزا؟ وہ بھی باپ ہے ان بچوں کا، وہ کیوں ان سے دور رہے گا؟ سرفراز صاحب غصے سے بولے تھے۔ یہی میری شرط ہے نانا جان، ابرار انکل، ضیاء انکل، ضیاء الدین بھائی، مہوش بھائی، محسف بھائی، خالہ، آپ سب لوگ گواہ رہیے گا۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کیونکہ میشم کی ایک اضافی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک وعدہ خلاف شخص ہے، مگر اب مجھے آپ سب کے سامنے ان سے وعدہ چاہیے کہ یہ میرا کہا منوان مانیں گے تو میں ابھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر یاد رہے وعدہ خلافی کی صورت میں وہی کروں گی جو میں نے کہا ہے، اور اب سب کے سامنے پھر مجھے الزام مت دیجیے گا۔ جزا نے قطعیت سے کہا تھا، اور میشم جو مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ دل میں واقعی نادم تھا۔ جزا نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ ایک وعدہ خلاف شخص تھا۔ تعصب سے سوچتے ہوئے یکایک اسے کچھ یاد آیا تھا اور وہ بری طرح چونک اٹھا تھا، پھر جزا کو دیکھتے ہوئے اچانک سے مسکرانے لگا تھا، ساتھ ہی اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی پیشانی کو شہادت کی انگلی سے کھجایا تھا۔ اف میری جزا، تو یہ تھا وہ درد، وہ تکلیف، وہ اذیت جو آپ مجھے دینا چاہتی تھی۔ پل پر میرے سامنے موجود ہونے کے باوجود بچوں کو مجھ سے دور رکھ کر آپ مجھے سزا دینے کا، تڑپانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انٹرسٹنگ، واقعی صحیح سزا تجویز کی ہے آپ نے اس بار۔ میں اسی لائق ہوں کیونکہ وہ میں ہی تھا جو ان بچوں کی جان لینے کے در پہ تھا۔ آج یہ اللہ کی مرضی کے بعد آپ کی وجہ سے اس دنیا میں موجود ہے، اس لیے ان پر اصل حق واقعی آپ کا ہے۔ سوچیں، میشم کے دماغ میں چل رہی تھی اور مسکراہٹ لبوں پر مچل رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا اور دونوں بھویں اچکا کر شرارت سے جزا کو دیکھا تھا۔ مجھے منظور ہے، میشم نے جزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور جزا اس کے چہرے پر مچلتی مسکراہٹ اور ٹھہری ہوئی آواز پر سن ہی کھڑی تھی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ بچے، یوسف بھائی کیسے ہیں؟ زارا کے لیے آج کا دن بے حد خوشیوں والا تھا۔ وہ جس وقت خوشی سے سرشار تھی، فون پر سارا کی چہکتی آواز سن کر مزید کھل اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ بچے، یوسف، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟
آمنہ، پھپھو، پھوپھا جان اور ولید سب کیسے ہیں؟ زارا نے بھی جواباً چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ پاکستان کب آ رہی ہیں؟ سارا نے پوچھا تھا۔ میں ابھی 7 مہینے پہلے ہی تو ہو کر گئی ہوں پاکستان۔ اب تو آنے کے بارے میں بھی بھول جاؤ، اب تو ویسے بھی سالوں میرا آنا نہیں ہونے پائے گا، زارا نے نچلا لب دباتے ہوئے بتایا تھا۔ ہائے کیوں؟ یوسف بھائی نے منع کر دیا کیا؟ زارا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں یوسف نہیں، تمہارے آنے والے بھانجے یا بھانجی نے منع کیا ہے۔ ہاں ہاں سارا، مجھے اللہ نے ایک بار پھر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ شکر ہے میرے اللہ کا، یوسف کا بیٹی کا بڑا ارمان تھا، تو اس لیے میں نے اللہ سے بس ایک بیٹی مانگی ہے۔ تم بس دعا کرنا اس بار اللہ مجھے بیٹی دے، زارا نے بہن سے کہتے ہوئے شکرانہ انداز میں چھت کو دیکھا تھا۔ ریلی آپی، واو، یعنی آپ اور میں دونوں ایک ساتھ خالہ بننے والی ہیں۔ سارا نے خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے جو بات کہی تھی اس نے زارا کو حیران کر دیا تھا۔ سارا نے حیرت و بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ سچی سارا، میں خالہ بننے والی ہوں؟ اوہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت بہت مبارک ہو میری جان، اللہ ساتھ خیریت سے تمہیں صحت مند اور خوبصورت اولاد عطا کرے۔ خوشی سے واقعی سارا کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ تھینکس آپی، بس دعا کیجیے گا میرے لیے آپ بھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہی ہو، ورنہ میرا داماد بیچارہ بوڑھا ہو جائے گا، سارا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور زارا اس کے انداز پر محظوظ ہو کے کہا لگا بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں حد ہے سارا، تم بھی نا۔ اچھا یہ بتاؤ، ولید، پھوپھا جان اور آمنہ پھپھو سب لوگ بہت خوش ہوں گے نا؟ زارا نے بہن سے پوچھا تھا۔ ہاں ناپی، ماما اور پاپا نے مجھے ڈھیروں ساری دعاؤں کے ساتھ تحفے بھی دیے، اور ولید کا تو پوچھے ہی مت، وہ تو اتنے خوش و ایکسائٹڈ ہے کہ جب سے انہیں پتہ چلا ہے وہ ایک ایک دن گن کے گزار رہے ہیں۔ ابھی سے انہوں نے بچے کے لیے شاپنگ شروع کر دی ہے، انہیں بھی بیٹی کا بہت ارمان ہے، دن رات وہ اور پھوپھا جان دعائیں کر رہے ہیں کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو۔ سارا کا لہجہ اس کی اندرونی خوشی کا غماس تھا۔ اللہ تمہاری خوشیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، تم سب کو بری نظروں سے بچائے، آمین۔ سارا نے بہن کو خلوص دل سے دعا دی تھی۔ آمین آپی، میں آپ کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں، میں ایک بار پھر خالہ بننے والی ہوں، میرے تینوں بھانجوں کو جیتا جاگتا کھلونا مل جائے گا، تینوں خاصے سمجھدار ہو چکے ہوں گے نا؟ یوسف بھائی تو بہت خوش ہوئے ہوں گے خبر سن کے، ہے نا آپی؟ سارا نے پوچھا تھا۔ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں ابھی تک سارا، کیونکہ مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ تم جانتی ہو سارا، میں پچھلے 6 مہینے سے ڈاکٹرز کو دکھا رہی تھی، کیونکہ چاہنے کے باوجود میں ماں نہیں بن پا رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ جب چاہوں اولاد پیدا کر سکتی ہوں، مگر یوسف ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، نعمتیں عطا کرنا اس رب کے ہاتھ میں ہے تو چھیننا بھی وہی جانتا ہے۔ یہ سب بہت بعد میں میری سمجھ میں آیا، اور وہ بھی یوسف کے سمجھانے پر، ورنہ میں تو نہ جانے کب تک غفلت میں ہی رہتی۔ میرے اندر اس سوچ نے تکبر پیدا کر دیا تھا کہ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں جنہیں پیدا کرنا میرا کمال ہے، مگر ان 6 مہینوں میں اللہ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی اور میرے تکبر کو کرچی کرچی کر ڈالا۔ زارا واقعی دل سے اس رب کی شکر گزار تھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پانے والوں میں شامل کریں، آمین۔ میری طرف سے بہت مبارک ہو آپ کو آپی، میں یوسف بھائی کو بھی مبارکباد دینے کو کال کروں گی۔ اب آپ میرے شامی، حامی اور سیفی سے میری بات کروائیں، کتنے دن سے میں نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ سارا کے کہنے پر زارا نے فون بچوں کو تھما دیا تھا، پھر آگے بات ان تینوں بھائیوں نے سارا سے کافی دیر بات کی تھی۔ پھر شام کو یوسف کے آنے کے بعد وہ خوشی پورے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی، اور یوسف نے بھی اس کی خوشی کو نوٹس کر لیا تھا۔ زارا میری جان، کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ ہی خوش ہیں آپ؟ وہ رات کے کھانے کے بعد یوسف کے لیے کافی بنا رہی تھی جب یوسف نے پیچھے سے آ کے اسے اپنے باہوں کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ زارا نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے سر کی پشت کو یوسف کے سینے پہ رکھ لیا تھا۔ اب اسے یوسف کو بتا کر اسے بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا تھا۔ ہاں میں خوش تو ہوں، بلکہ بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میری یوسف کی دلی خواہش اور میری دلینہ آرزو جو پوری ہونے والی ہے۔ زارا نے اپنے اطراف بندھے یوسف کے ہاتھوں پر اپنے دونوں بازو لپیٹ لیے تھے۔ میری دلی خواہش تو آپ کا ساتھ پانا تھی، اور وہ تو میرے اللہ نے کب کی پوری کر دی۔ اب کون سی دلی خواہش کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یوسف نے نام سمجھی سے زارا کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ یوسف بدھو، تم ہمیشہ ایسے کن ذہنی رہنا، شامی، حامی اور سیفی کے ڈیڈ، اب اللہ آپ کے یہاں مزید ایک اور ڈیڈ کہنے والی بھیج رہے ہیں۔ بہت جلد ہماری زندگی میں آپ کی عائشہ کی آمد ہونے والی ہے۔ سارا نے یوسف کی پیشانی پر ہلکے سے چپت مارتے ہوئے کہا تھا، اور یوسف کی آنکھیں جیسے حیرت، بے یقینی اور خوشی سے پھیل گئی تھیں۔ سارا، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟
یوسف نے حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا، اور زارا نے شرما کر جیسے ہی اس بات میں سر ہلایا، زارا کو یوسف نے اپنے ہاتھ بازو میں اٹھا کر گھما ڈالا تھا۔ یوسف، مجھے اتارو نیچے، زارا نے چیختے ہوئے کہا تھا، مگر وہ اسے گول گول گھمائے جا رہا تھا۔ زارا کو یاد تھا یوسف اتنا خوش تو اپنے معشوق کی پیدائش کا سن کے بھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ چوتھی بار باپ بننے کی خبر سن کے ہو رہا تھا۔ یوسف، یوسف چھوڑو، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اچھا سنو نا، ایک اور خوشخبری بھی سنانی ہے تمہیں۔ سنا دو نا، تم اور میں خالہ خالو کے ساتھ چچا چچی بھی بننے والے ہیں۔ زارا اس قدر خوشی بھرے ریاکشن پر ہنستے ہوئے یوسف کو بتانے لگی تھی۔ مطلب؟ یوسف نے دونوں بھویں اچکاتے ہوئے رک کر زارا سے پوچھا تھا۔ سارا اور ولید بھی اماں ابا بننے والے ہیں۔ یوسف کے رکتے ہی زارا نے اس کے دونوں کان کھینچتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ ریئلی؟ واو زارا میری جان، بابا اور اماں کتنے خوش ہوں گے نا، وہ دونوں ایک ساتھ پھر سے نانا نانی بننے والے ہیں۔ چلیں سارا ولید کو کال کرتے ہیں، اسپیشلی میں آمنہ پھپھو اور پھپھا جان کو مبارکباد دوں گا، اس کے بعد بابا اور اماں کو بھی خوشخبری دوں گا، یوسف نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے نیچے اتار دیا تھا۔ تم خوش ہو یوسف؟ زارا نے یوسف کی بے حد خوبصورت چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ حالانکہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یوسف کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی اس کی اندرونی خوشی کی غماز تھی۔ میں خوش نہیں، بہت بہت خوش ہوں زارا، بے حد خوش، بے حد خوش، بالکل اس طرح جیسے آپ سے شادی پر خوش تھا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ میری خوشی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہر بار اللہ نے ہمیں بن مانگے اولاد کی خوشی سے نوازا ہے، مگر اس بچے کے لیے میں نے دن رات دعائیں کی ہیں، اور آپ نے بھی تو کتنے ڈاکٹرز کو دکھایا، علاج، دوائیاں، دعائیں، اور پھر نہ جانے کتنے ہی جتن کر ڈالے، اس کے بعد اللہ نے ہماری سنی ہے۔ اسی لیے بچہ میرے لیے بہت اہم ہوگا، کیونکہ اس کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ میری اوقات یاد آتی رہے گی۔ وہ تشکر سے بولا تھا اور پھر ایک بار خوشی سے زارا کو گود میں گھما ڈالا تھا، جبکہ زارا اس کے پاگل پن پر ہنستی چلی گئی تھی۔ مبارک ہو، آپ دونوں 3 صحت مند بچوں کے والدین بننے والے ہیں۔ یہ زارا کی پریگننسی کا 20واں ہفتہ تھا اور یوسف زارا کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں آیا تھا۔ جب ڈاکٹرز نے زارا کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے تعجب سے اسکرین کو دیکھا اور پھر گردن گھما کر ایک طرف بیٹھے یوسف کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ترکی زبان میں بولی تھی۔ یوسف اور زارا دونوں ناسمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے، تبھی ڈاکٹر ان کی حیرت کو بھانپتے ہوئے مسکرا کر دوبارہ سے انگلش میں بولی تھی۔ کنگریچولیشنز، یو ٹو آر اباؤٹ ٹو بیکم پیرنٹس آف 3 ہیلدی چلڈرن، ڈاکٹر نے دھیمی سی مسکراہٹ سے بتایا، اور یوسف سمیت زارا کو بھی حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ واٹ، آر یو شیور ڈاکٹر؟ یوسف نے اپنی حیرت سے سنبھلتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ یس مسٹر ابراہیم، آئی کین سی 3 ایمبریوز کلیئرلی، یو آر بلیسڈ ٹو بی فادر آف 3 چلڈرن، ڈاکٹر نے دوبارہ مسکراتے ہوئے کہا، اور یوسف خوشگوار حیرت سے مسکراتے ہوئے زارا کے پاس آیا تھا۔ زارا، میرے اللہ کا کرم دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا نا آپ نے، اس کے خزانوں میں دینے کی کوئی کمی نہیں، بس مانگنے والے ہاتھ ہونے چاہیے۔ دیکھیے کس طرح نوازا ہے اس نے ہمیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یوسف کی آنکھیں مارے تشکر کے بھیگ گئی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اسے نوازے گا۔ وہ بہت خوش تھا، واقعی بہت خوش تھا، اسے اس کے خاندان کی وراثت ملنے والی تھی، جبکہ یوسف کے برعکس زارا 3 بچوں کا سن کر خوش ہونے کے بجائے فکر مند ہو گئی تھی۔ یعنی ایک کے بجائے 3 بچوں کی ذمہ داری، وہ بھی پہلے سے موجود 3 بچوں کی موجودگی میں۔ زارا کو ابھی سے دن میں تارے نظر آنے شروع ہو گئے تھے، مگر وہ یوسف کی وجہ سے خاموش تھی۔ پھر ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دکھانے کے بعد زارا کو میڈیسن اور ڈھیروں ہدایات سے نواز کر گھر روانہ کیا تھا۔ پورے راستے یوسف چہکتا ہوا آیا تھا، مگر زارا اتنی ہی چپ تھی جسے اپنی خوشی میں بھی یوسف نے محسوس کر لیا تھا۔ زارا جان، کیا ہوا، آپ خوش ہیں نا؟ یوسف نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زارا کے لٹکتے منہ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں یوسف، ایسی بات نہیں ہے، بس میں 3 بچوں کا سن کر تھوڑی فکر مند ہو گئی ہوں۔ میں کیسے سنبھالوں گی 3 بچوں کو، اور بڑے بھی تو ہیں۔ مجھے انہیں بھی تو دیکھنا ہے، بس اس لیے، مگر کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گی، زارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے یوسف کی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ یوسف اس کی بات سن کے مسکرانے لگا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے پریشان ہیں آپ؟ کم آن زارا، ہم بچوں کے لیے نینی رکھ لیں گے۔ یہ 3 بچے میرے خاندان کو اللہ کا ودیعت
کیا تحفہ ہیں جو نسل نسل ہمیں ملتا آیا ہے۔ یہ تینوں جب آئیں گے نا تو آپ دیکھیے گا میں ان کو اپنی جان سے زیادہ پیار کروں گا۔ ان کی فکر آپ مت کریں، میں انہیں پان لوں گا۔ یوسف نے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے کہا اور زارا اس کی بات سن کے خاموش ہو گئی تھی۔ یوسف کو اگر ان تین بچوں میں بیٹی نہ ہوئی تو؟ زارا نے اپنے دل میں آیا خدشہ یوسف کے سامنے رکھا تھا۔ یوسف زارا کی بات سن کر دوبارہ سے بے حد خوبصورتی سے مسکرانے لگا تھا۔ تو کیا ہوا میری جان، بیٹی کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے، بہت ساری دعائیں، مگر پھر بھی اگر بیٹی نہیں ہوئی تو میں اس میں ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اب آپ ہر چیز سے بے فکر ہو جائیں اور سوچنا بالکل بند کر دیں۔ اوف زارا، میں آج بہت خوش ہوں۔ یوسف نے زارا کو گاڑی سے اتارتے ہوئے دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔ پھر وقت تیزی سے گزرا تھا۔ یوسف نے پہلے 3 بچوں کے وقت زارا کا بہت دھیان رکھا تھا، مگر اب کی بار تو بات ہی الگ تھی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنے سال کے گیپ کے بعد بھی زارا کو اس پریگننسی کے اوائل مہینوں میں بالکل کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ نہ وہ میشم کے وقت کی طرح اس بار منٹ پہ الٹیاں کر رہی تھی، اور نہ ہی مہمش کے وقت کی طرح اسے بے ہوشی والی نیند آ رہی تھی، اور نہ ہی میسف کی دفعہ والی سوجن سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ اپنی 3 پچھلی پریگننسیز میں اس نے ہزاروں طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی، ایکسرسائز وغیرہ کا بہت دھیان رکھا تھا، مگر اس بار وہ نہ جانے کیوں کچھ کر نہیں پائی تھی۔ حالانکہ یوسف نے اسے کافی بار کہا، مگر وہ سوائے سستی کے کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ سستی کی وجہ سے وہ ہر بار کی طرح نہ تو صبح واک پر جاتی تھی اور نہ ہی رات میں جا پا رہی تھی، اس لیے اس کا وزن بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس بار یوسف نے بھی اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، مگر پھر بھی اسے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، بس وہ پچھلے 3 بار کے مقابلے اس بار بے حد گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس کے وجود میں ایک ساتھ 3 جانیں پل رہی تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر نے اس بار اس کا کیس تھوڑا پیچیدہ بتایا تھا۔ 3 نارمل ڈیلیوریز کے بعد امکان غالب تھا کہ اس بار ڈاکٹرز کو شاید آپریشن کرنا پڑے، اس لیے جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ ڈر و گھبراہٹ کا شکار رہنے لگی تھی۔ 5ویں مہینے میں تینوں بچوں کا جینڈر بھی پتہ چل چکا تھا۔ زارا اس بار 3 بیٹوں کو جنم دینے والی تھی۔ اس بار بھی اس کے ہاں تینوں بیٹوں میں سے ایک بھی بیٹی نہیں تھی۔ گو کہ بیٹوں کی خبر سن کے زارا اور یوسف کو تھوڑی مایوسی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ یوسف کو پتا تھا کہ زارا اس بار شروعات سے ہی گھبرا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی بساط سے بڑھ کر زارا کے لیے سہولیات فراہم کی تھی۔ گھریلو کاموں کے لیے صفائی اور کھانا بنانے والی ملازماؤں کے ساتھ اس نے ڈیلیوری سے کئی ماہ پہلے نینی کو بھی رکھ لیا تھا، جو فی الحال اس کے تینوں بڑے بچوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ زارا کی ڈیلیوری کے بعد نینی کی ڈیوٹی چینج ہونے کے بعد بھی ہوئی تھی۔ بعد میں بھی اسے یوسف کے چھوٹے بیٹوں کو سنبھالنا تھا۔ یوسف کی آدھی تنخواہ صرف ملازمین اور بچوں کے مہنگے اسکول ٹیوشنز پر لگ رہی تھی، ساتھ ہی بچوں کی ہزاروں ضرورتیں اور گھر کے خرچ میں ساتھ لگے ہوئے تھے، مگر یوسف کو اپنی فیملی کے لیے ہر پریشانی منظور تھی۔ ہاں، اس دوران بس اسے یہ آسانی رہی تھی کہ زارا کا 9 ماہ کا پورا ٹرائمیسٹر آفس کے انشورنس نے کور کیا تھا، اور اس کی ڈیلیوری بھی اس انشورنس کی نے کور کی تھی۔ زارا کا ٹریٹمنٹ استنبول کے بہترین ہاسپٹل سے ہو رہا تھا، مگر پھر بھی زارا کا ڈر اور بے چینی اپنی جگہ قائم تھی۔ پاکستان سے بھی لگاتار کالز آتی رہتی تھی۔ اماں، ماں، بابا، پھپھو اور پھوپھا جان سب لوگ ہی زارا کی خیریت لے رہے تھے۔ زارا اور ولید سے بھی ہر 2 دن بعد بات ہوتی رہتی تھی۔ زارا کی ڈیلیوری ڈیٹ زارا کے مہینہ بعد بھر کی تھی۔ علی تو جب بھی ترکی آتا تھا یوسف اور زارا کے پاس ہی رکتا تھا۔ رینا اور ہنری بھی انہیں کال کرتے رہتے تھے۔ وہ دونوں شادی کے اتنے سال بعد ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم تھے، اس لیے جب رینا نے سنا کہ زارا ایک ساتھ 3 بچوں کو جنم دینے والی ہے تو اس نے یوسف سے ریکویسٹ کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ اپنے تینوں بیٹوں میں سے ایک بچہ اسے گود دے دے، مگر زارا اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ رینا بھلے ہی یوسف کی سگی بہن تھی، مگر وہ ایک غیر مسلم بھی تھی، اور زارا اپنے بچے کو ایک غیر مسلم عورت کو گود نہیں دے سکتی تھی۔ یوسف بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالانکہ رینا اگر اس کی سگی بہن تھی تو ہنری کے لیے وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، مگر یہاں بات دین اور حق کی تھی۔ یوسف کو اللہ کے آگے اپنی اولاد کے لیے جواب دہ ہونا تھا، اس لیے اس نے بہن کو صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ رینا کا دل بھائی بھاوج کے اس جواب پر
उन दोनों की तरफ से इकट्ठा हो गया था। उसने यूसुफ को कॉल करना भी बंद कर दिया था और हेनरी को भी सख्ती से मना कर दिया था कि वो यूसुफ से बिल्कुल बात ना करे। मगर हेनरी यूसुफ का बचपन का दोस्त था, उसका साथ और दोस्ती सालों पुराने थे। बेशक उसे भी यूसुफ का इनकार अच्छा नहीं लगा था, मगर फिर भी हेनरी एक खुले दिमाग का शख्स था। उसे पता था कि रीना को अपना बच्चा देना ना देना यूसुफ की मर्जी थी। वो इस मामले में यूसुफ के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने बीवी की तरह उस बात को दिल से नहीं लगाया था। यूसुफ हेनरी का बचपन का दोस्त था और हेनरी दोस्त के लिए जान निछावर करने वाले लोगों में से था, इसलिए वो बीवी से छुप कर यूसुफ को कॉल कर लिया करता था। और फिर वो ज़ारा का 7वां महीना था जब एक दिन सुबह नींद में लड़खड़ाते हुए बात जाती ज़ारा बाथरूम के फर्श पर बुरी तरह स्लिप हो गई थी। पेट के बल फर्श पर गिरने की वजह से उसकी दर्दनाक चीखों से पूरा बाथरूम गूंज उठा था। बस से स्कूल जा चुके थे और यूसुफ इस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब ज़ारा की तकलीफ चीखें सुनकर वो अंधाधुंध बाथरूम की तरफ भागा था और अंदर ज़ारा को फर्श पर तड़पते देखकर वो जैसे चकरा कर रह गया था। फिर आनन फानन वो ज़ारा को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गया था। फिर उसकी बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर को वही करना पड़ा जिसका खौफ शुरुआती महीनों से ज़ारा के दिल में बैठा हुआ था। हैवी ब्लीडिंग और कबरदस्त वक्त उठने वाली दर्द के अलावा उसके तीनों बच्चों में से एक के बच्चे की पल्स और हार्ट बीट बेहद स्लो हो चुकी थी, इसीलिए ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया था। और यूँ उसके तीनों बच्चे 9वें महीने के बजाय 7वें महीने में ही पैदा हो चुके थे। डॉक्टर ने जब यूसुफ के तीनों बेटों को एक के बाद एक लाकर उसे दिखाया तो वो तीनों एक जैसी शक्लों वाले अपने बेटों को देखकर चहक उठा था। वो तीनों किसी छिली हुई गाजर की तरह एकदम सुर्ख और दुबले पतले से थे। यूसुफ ने एक बार फिर इन तीनों को अपनी गोद में लेकर बेतहाशा चूम डाला था। ज़ारा की हालत भी खतरे से बाहर थी, इसलिए उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था। ज़ारा के होश में आने के बाद यूसुफ ने हर बार की तरह इस बार भी जब अपने बच्चों को अंदर वार्ड में लाकर उसे दिखाया तो ज़ारा ने हैरत से अपने इन 3 दुबले पतले बच्चों को देखा था। बड़े 3 बेहद खूबसूरत और सेहतमंद बच्चों के बाद अब ये अपने 3 सूखे सड़े प्रीमेच्योर बच्चों को देखकर हैरत से साकत सी रह गई थी। वो के बच्चों का नाक नक्शा बेहद हसीन और अपने तीनों बड़े भाइयों और बाप जैसा ही था, मगर उनकी सेहत बेहद ख़राब थी और वो ज़ारा के बड़े तीनों बेटों की तरह ना तो गोल मटोल से थे और ना ही उनका रंग रूप अपने बड़े भाइयों और बाप जैसा बेहद तेज़ सफ़ेद निकला था। वो बिल्कुल लाल रंग के थे, किसी छिले हुए चूज़े की तरह, जैसे चूज़े पहले दिन अंडे से निकलने के बाद नज़र आता है। यूसुफ, ये अजीबो गरीब से हमारे बच्चे हैं। तुम हॉस्पिटल से इंतज़ामिया से पता करो। मुझे 100% यकीन है बच्चे बदल गए हैं। ये बच्चे हमारे नहीं हो सकते। ये तो इंसान की बजाय खरगोश के बच्चे लग रहे हैं। देखो तो बिल्कुल छिले हुए। सारा ने काफ़ी साल बाद पहले खरगोशों का एक जोड़ा पाला था। इन खरगोशों के जब बच्चे पैदा हुए थे ना तो वो दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। मैंने देखे हैं खरगोश के बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ज़ारा सदमे से अपने बच्चों को देखते हुए बोली थी और सदमा तो यूसुफ को भी लगा था। अपने 3 बच्चों के बारे में ज़ारा के ख्यालात जान के वो शॉक रह गया था। ज़ारा, ये मेरे बच्चे हैं, आपको खरगोश के बच्चे लगते हैं? माँ होकर आप उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? रहने दे, आपको अगर ये अच्छे नहीं लग रहे तो आप उन्हें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इन तीनों बच्चों को इतनी तकलीफ़ उठाकर जन्म दिया। यूसुफ ने सख्त बुरा मानकर तीनों बच्चों को उसके सामने से हटा लिया था और ज़ारा हकदक से बैठी यूसुफ का अंदाज़ देखती रह गई थी। यूसुफ और उससे ऐसी तंजिया बातें करे, इम्पॉसिबल। ज़ारा ने हैरत से यूसुफ की पुश्त को देखा था जो अब तीनों बेटों को एहतियात से झूले में डाल रहा था। यूसुफ, तुम इन तीनों खरगोशों के लिए मुझसे लड़ोगे, मुझ पर तंज करोगे? ज़ारा ने मुंह बनाकर यूसुफ से पूछा था। यूसुफ ने पलट के एक नज़र खफा बीवी पे डाली थी और फिर उसके पास आकर बेड के सराहने पे बैठ गया था। ज़ारा, ये तीनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेशक आपको ये हमारे बड़े तीनों बेटों जैसे खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, मगर ये मेरे ख़ानदान का कीमती असासा है और मुझे इनसे बेहद मोहब्बत है। यूसुफ ने ज़ारा के खफा चेहरे को देखते हुए कहा था। उसे इस हालत में फ़िलहाल अपने बीवी से बहस करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी कफ़की को पसे पुश डालकर ज़ारा को समझाने लगा था। हाँ, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें इन खरगोशों से वाकई बहुत प्यार हो गया है, जिन्हें अभी इस दुनिया में आए हुए घंटा भी नहीं हुआ, तभी उनके लिए तुम मुझ पे तंज कर रहे हो, मेरी बातों का बुरा मान रहे हो। ज़ारा ने मुंह बनाते हुए कहा था। यूसुफ ने उसके मुंह बनाने पर मुस्कुरा दिया था और झुककर उसने ज़ारा की पेशानी चूम ली थी।
اچھا سوری نا سویٹ ہارٹ، ادھر میری طرف دیکھیں نا، ناراض مت ہو یار، بس مجھے اپنے ان 3 معصوم بیٹوں کے لیے یہ خرگوش لفظ اچھا نہیں لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ انہیں خرگوش کہہ لیں، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ یوسف نے زارا کا روٹھا ہوا انداز بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا، تبھی اسے منانے کی خاطر اس نے زارا کو اجازت دے دی تھی۔ رہنے دو، تم مجھے کچھ نہیں کہنا تمہارے چہیتے بیٹوں کو۔ یہ بتاؤ تم نے گھر فون کیا؟ میرے بچے آ رہے ہوں گے اسکول سے، گھر پر ان کے پاس کون ہے؟ تم نے پوچھا انہوں نے کھایا یا نہیں؟ زارا نے یوسف کا ایکسکیوز قبول نہیں کیا تھا، اس لیے فوراً موضوع بدل ڈالا تھا۔ بچے گھر پہنچ چکے ہیں، ان کے پاس ان کی نینی موجود ہے اور تمام ملازمائیں بھی ہیں۔ ان کے تینوں بیٹوں کو اسکول سے آنے کے بعد نہلا بھی دیا گیا ہے اور چینج بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے کھانا بھی کھا لیا ہے، بلکہ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں اپنے علی انکل کے ساتھ جو کل ہی ترکی آئے ہیں، اور اب ہمارے تینوں بڑے شہزادوں کو لے کر تینوں چھوٹے شہزادوں کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ یوسف نے تفصیل سے زارا کو بتایا تھا، جو جواباً زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ویسے زارا، کیا سچ مچ میرے بچے خرگوش کے بچے لگ رہے ہیں؟ یوسف نے بیوی سے پوچھا تھا، اور زارا نے چونک کر یوسف کو دیکھا تھا، مگر یوسف کی خوبصورت آنکھوں میں چلتی شرارت کو دیکھ کے اس نے 2 منٹ شوہر کو گھورا تھا، پھر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ساتھ کھلکھلا کے ہنس دیے تھے۔ ہرے بھلے لان کے درمیان روش پر آگے پیچھے 2 گاڑیاں ایک جھٹکے سے گھر کے دروازے کے آگے رکی تھیں، اور ایک ایک کر کے گھر کے افراد گاڑیوں سے باہر نکلے تھے۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتی گھر کے مین گیٹ پر قدم رکھ رہی تھی کہ اچانک اپنے اوپر ہوتے پھولوں کی بارش نے اسے سر اٹھا کے اوپر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ یہ گھر تو نہیں تھا جسے 8 مہینوں پہلے اس نے چھوڑا تھا، یہ تو کوئی بہت خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا، جس کے داخلی دروازے کی پیشانی پر سنہری حروف سے جگمگاتا خواب نگر اپنی پرانی پہچان سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ وہ اس خواب نگر کی ایک ہری بھری چھت بھی تھی، جس پر اس وقت کھڑے مہران، محمود، پری اور انشرا داخلی دروازے کے باہر کھڑی جزا اور اس کے بچوں پر پھولوں کی برسا رہے تھے۔ جزا کے بالکل پیچھے مہمش، محصف اور مہمر اس کے تینوں بچوں کو لیے کھڑے تھے، اور سب سے پیچھے محشم دونوں ہاتھ اپنی جینز کی پاکٹس میں پھنسائے خاموشی سے نانا جان کے ساتھ کھڑا مسکراتی نظروں سے اوپر دیکھ رہا تھا۔ ویلکم ہوم بھابی، وہ چادر زور سے اوپر سے ہی چلائے تھے۔ مہران اور محمود کے ساتھ انشرا اور پری کو خوشی کے اس موقع پر سرفراز صاحب نے ہی زبردستی ان کے والدین سے کہہ کے یہاں بلوایا تھا۔ ان دونوں کو نانا جان کے فون کرنے پر محمود اور مہران ان کے گھروں سے جا کر لے آئے تھے۔ سزا ستائشی انداز میں چاروں طرف دیکھتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ گھر کا یہ داخلی دروازہ ایک خوبصورت سے لاؤنج میں کھلا تھا۔ اندر کا انٹیریئر بے حد شاندار سا لگ رہا تھا۔ فرنیچر سے لے کر پردوں، قالین اور پینٹنگز اور کلر اسکیم تک ہر چیز کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل تھی۔ ایک لمحے کو جزا مربوب سی ہو کر سب دیکھنے لگی تھی۔ بے حد خوبصورت ڈیکوریٹڈ لاؤنج کے دائیں طرف سے اوپری فلور تک گولائی کے ساتھ جاتی سیڑھیاں بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ بائیں طرف لگا گلاس ڈور گھر کے اندرونی حصے میں کھل رہا تھا۔ گھر اتنا زیادہ بدل گیا، وہ چاروں طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بھابی، وہ سب بہت بدل گیا ہے، چلیں آپ کو ہم بچوں کا روم دکھاتے ہیں۔ محمود، مہران، پری، انشرا اور مہمر اسے لے کر گلاس ڈور کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جزا ان کے ساتھ کھنچتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ گلاس ڈور کھلتے ہی اسے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ محصف، مہمش اور 3 خرگوشوں کے روم کو کوریڈور کو مزید چوڑا کر دیا گیا تھا، اور مہمش لوگوں کے روم کے دیوار میں اب ایک کے بجائے 3 دروازے موجود تھے، یعنی وہاں الگ سے روم تیار کروایا گیا تھا۔ اس سے آگے جزا کے بیڈ روم کا دروازہ پہلے کی طرح ویسے ہی موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کے اسے کیا کیا نہ یاد آیا تھا۔ وہ اپنی تیزی سے بھیگتی آنکھوں کے پیچھے مہمر کے پیچھے اس دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی، جو اس روم کے بالکل ساتھ تھا، اور اندر قدم رکھتے ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جزا کو دروازے کے چوکھٹ پر پہلا قدم رکھتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ روم نہیں، ونڈرلینڈ تھا۔ وہ حیران سی چاروں طرف دیکھتی اندر داخل ہوئی تھی۔ پورے روم کو اتنے پیارے سٹائل میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ وہ محبوب سی چاروں اطراف دیکھتی رہ گئی تھی، اور پھر روم میں دائیں والی خوبصورت دیوار گیر کو دیکھ کر تو وہ گنگ سی ہو گئی تھی۔ وہ تینوں بچوں کی بہت خوبصورت سی تصویروں کا کولاج، باربی سے پینٹڈ دیواریں
اس پر باربی کی باہوں میں اس طرح فکس کیا گیا تھا جیسے اس کے تینوں بچے اس باربی کے باہوں کے حصار میں موجود ہو۔ یہ بچوں کی پکس؟ وہ حیرت سے دیکھ پلٹ کر تینوں خرگوشوں سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ پہلے دن کی پکس ہیں بھابھی، جو ہم نے بچوں کی تیار کر لی تھی۔ اسی دن ہم نے یہ بننے کے لیے دے بھی دی تھی۔ مہران کے دوست نے ارجنٹ بیس پر کل صبح ہی بنا کر دی ہیں اور اسی نے یہاں ہینگ بھی کی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے نا جیسے یہ بالکل اس دیوار میں فکس ہوں، محمود نے جزا کو بتایا تھا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی روم میں موجود کھلونے، بچوں کے خوبصورت جھولے، پرام، واکر، ہر چیز چھو چھو کر دیکھنے لگی تھی۔ سبھی کچھ بہت خوبصورت تھا۔ بھابھی یہ دیکھیں، اس المیرہ میں بچوں کے کپڑے، نیپیز، وائپس، ڈائپر سب موجود ہیں۔ مہران نے اسے ایک طرف کونے میں رکھے ڈبل بیبی المیرہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کے 2 پٹ پنک اور 2 لائٹ بلو کلر کے تھے۔ جزا نے آگے بڑھ کر المیرہ کے پنک والے پٹوں کو کھولا تھا۔ اندر اوپر سے نیچے تک اس کی بیٹی کے خوبصورت کپڑے خوبصورتی سے ہینگ ہوئے ٹنگے تھے، ساتھ ہی اس کے خوبصورت ہیئر بینڈز، ٹوڈلرز، خوبصورت باربیز اور چھوٹے بڑے سٹائل کے سافٹ فر والے شوز، سبھی کچھ اندر موجود تھا۔ جزا نے حیرت سے سب دیکھتے ہوئے دوسری طرف بلو پٹ والا المیرہ کھولا تھا، جس میں اس کے بیٹوں کے کپڑے ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے بچوں کی ضرورت کا ہر سامان دونوں طرف موجود تھا، یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بچوں کے لیے ہی ساری شاپنگ کر رکھی تھی۔ پری اور انشرا بھی چاروں طرف دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ یہ روم تو بہت خوبصورت ہے، جونیئر بنیز کی تو عیش ہو گئے۔ ان کے ابا جانے کیا خوبصورت سجاوٹ کروائی ہے، پری نے جزا کو دیکھ کے جتایا تھا، مگر وہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات اگنور کر گئی تھی۔ یہ آگے کس کا روم ہے؟ کیا دوسرے انگریز بھی نیچے رہیں گے؟ اگلا روم انہی کا ہے نا؟ پری نے روم سے باہر جھانکتے ہوئے دوسرے دروازے کو دیکھا تھا۔ یہ روم بچوں کی نینی اور سعیدہ خالہ کا ہے، اور یہ آپ تینوں بیبیز کے روم میں ہی ہر دوسرے روم کا دروازہ بھی ہے۔ یہ رہا۔ مہران لیفٹ سائڈ والے دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی اطلاع جزا کے لیے چونکانے والی تھی۔ وہ حیرت سے مہران کو دیکھنے لگی تھی، جو دروازے میں ہی فکس سلائڈنگ ڈور کھول کر پری اور انشرا کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ محمود اور میمر نے بھی حیران سی کھڑی جزا کو لیے آگے بڑھے تھے۔ ہائے، یہ روم تو میرے انگریز کا تھا نا، اس روم کو سعیدہ خالہ اور نینی کو دے دیا۔ پری انشرا کا ہاتھ تھامے محمود اور جزا کے پیچھے چلتے ہوئے بولی تھی۔ یہ آپ کے انگریز کا نہیں، انشرا بھابھی کے انگریز کا بھی روم تھا۔ مہران مزے سے بولتا ہوا انشرا اور پری کے سامنے چلا آیا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیلی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر انشرا نے جھیکتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ یہ خوبصورت سا روم جو پہلے ہی میمر اور میسف کا تھا، اب سعیدہ خالہ اور بچوں کو دے دیا گیا تھا۔ روم میں دائیں بائیں سائڈ کے دونوں دیواروں کے ساتھ بیڈ لگے ہوئے تھے۔ بیڈ کے بالکل سامنے دیوار میں نصب الماریاں پہلے جیسی ہی تھیں، مگر ان کا سٹائل چینج ہو چکا تھا۔ چلے اب آپ کو تیسرے روم میں لے کر چلتے ہیں، جو پہلے ہمارا ہوا کرتا تھا۔ سپیس زیادہ تھا تو بھائی نے اس روم کو نماز کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ہاں، مگر اس روم کا دروازہ باہر ہی ہے۔ محمود مہران بولتے ہوئے اب تیسرے روم کے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ وہ تینوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے تیسرے روم میں داخل ہوئے تھے، اور یہ روم نماز کا تھا۔ جزا کو تو اس گھر کا چپا چپا پتہ تھا۔ پری نے بھی تقریباً سارا گھر دیکھا ہوا تھا، مگر انشرا پہلی بار اپنی سسرال آئی تھی، اس لیے اس کے لیے سب کچھ نیا تھا، اس لیے وہ شوق سے گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نماز کے روم کو بہت ہی پیارے سٹائل میں سجایا گیا تھا۔ پورے روم کی تھیم آف وائٹ اور براؤن کلر کی تھی۔ قبلہ رد دیوار پر بڑا سا مکہ مدینہ کا عربی فریم لگا ہوا تھا۔ دوسرے دیوار پر کیلی گرافی سے سجی آیت الکرسی کا بڑا سا فریم لگا ہوا تھا، جس کے اوپر لگی فینسی لائٹس میں فریم کے اندر لکھی آیات چمک رہی تھی۔ تیسری دیوار پر خوبصورتی سے لگے ریک کے سب سے اوپری خانے میں قرآن مجید رکھے تھے۔ دوسرے خانے میں مختلف اسلامک کتابیں ایک ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ پورے روم میں فرشی نشست کا انتظام تھا۔ چوتھی دیوار کے ساتھ ایک سرے سے آخری تک خوبصورت سا بڑا سا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ صوفے کے بالکل پیچھے والے دیوار پر روم کی
मैचिंग के पर्दे और सोफ़े के आगे शीशे की बड़ी सी टेबल रखी हुई थी जिस पर बेहद खूबसूरत सा क्रिस्टल वाज रखा हुआ था। पूरा रूम सादगी और नफासत का मुंह बोलता सबूत था। वो तीनों सितारिशी अंदाज में चारों तरफ देखते हुए सामने सोफे पे जा बैठी थी। महमूद, मेहरान, महमर, जाओ बच्चों को अंदर ले आओ। जजा ने तीनों देवरों को बाहर भेजा था। महमूद, मेहरान तो बाहर चले गए थे मगर महमर एक तरफ खामोशी से खड़ा था। भाभी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। भाई मुझसे खफा हैं इस बात पर कि मैंने आपके बारे में उनसे छुपाया। मैं आपसे कहता था ना, वो आपको दिन रात ढूंढ रहे हैं, अपनी गलतियों पर नादिम हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको बेतहाशा याद कर रहे हैं। नाना जान की आबद का भी मैंने आपको बताया था। नाना जान ने भाई को और हमारे ख़ानदान को कितना बुरा भला कहा, यह भी मैंने आपको बताया था। सैफ़ी भाई और मेमश भाई की शादियां टल गई हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। और इंशा भाभी की अम्मी ने तो रिश्ता तोड़ने तक की बात कर डाली थी। भाई ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया था, बल्कि ज़िया अंकल और नाना जान ने तो उनसे बात की थी। और इंशा भाभी के पापा ने भाई से वादा किया कि वो महसूब से अपनी बेटी की शादी करेंगे। मैं आपको घर के सारे हालात वक्तन फ़वक्तन बताता रहा था, फिर भी आपने गुस्से पे किसी बात में ध्यान नहीं दिया। मुझे भी अपनी कसम और धमकी से मजबूर कर डाला कि मैं भाई को आपके बारे में ना बताऊं। मुझे पता था कि वो जिस दिन ये बात जानेंगे उन्हें बहुत दुख होगा, और आज वो वक्त आ गया है। भाई की नाराज़गी देखकर मेरी जान पर बनाई है। भले ही वो मुझसे कुछ नहीं कह रहे, खामोश हैं, मगर इनकी ये सब कुछ घंटों की खामोशी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शायद मेरे पास भी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं आपकी तरह घर छोड़कर चला जाऊं। मैं भाई को खुद से यूं खफा और नाराज़ नहीं देख सकता, इसलिए ये बेहतर है कि मैं अपना मुंह छुपाकर उनकी नज़रों से दूर हो जाऊं, अपनी शक्ल गुम कर लूं। नैमर उदासी से बोला था, और उसके पीछे कमरे की चौखट पर खड़ा मैशम, जो शुरुआत से उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसकी आखिरी बात पर भड़क के उसके पास आया था। जबकि परी और इंशरा समेत जजा की नज़र भी कब से मैशम पर ही टिकी हुई थी। वो तीनों महमर की बात सुनने की बजाय शुरुआत से ही मैशम के बिगड़े तेवरों को देख रही थी, मगर महरम को बड़े भाई की आमद का पता तक नहीं चला था। क्या कहा तुमने? घर छोड़ के जाओगे? मुझे छोड़ के जाओगे तुम? इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर? मैशम ने जारहाना अंदाज में महमर का रुख अपनी तरफ मोड़ कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि सोफे पर बैठी जजा अचानक चीख पड़ी थी और एक एक झटके से अपनी जगह से उठकर उन दोनों भाइयों के पास आई थी। मैशम, वो महमर और मैशम के दरमियान आके खड़ी हुई थी। इसमें हाथ मत उठाएं, मैंने इसे मना किया था। जो कहना है मुझसे कहें। महमर मेरी कसम और धमकी पर मजबूर था, उसने जानबूझकर आपसे कुछ नहीं छुपाया। वो मैशम की सुलगती निगाहों में झांक कर बोली थी, और जजा को अपने सामने डटे देखकर पल में मैशम का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। समझा दे उसे कि मुझे छोड़कर जाने की बात बिल्कुल ना करे, वरना अपने मरने के बाद भी अपना चेहरा देखने का और अपने जनाजे को कंधा देने का हक भी इसे छीन लूँगा। मैशम ने महमर के चेहरे पर नज़र जमाते हुए जजा से कहा था, जबकि महमर उनकी बात सुनकर तड़प उठा था। तभी जजा को एक तरफ करके वो भाई के सामने जाके खड़ा हो गया था। प्लीज़ भाई, मुझे मारें, मुझे जान से मार दें, मगर इस तरह की बातें मत करें। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मगर मैं मजबूर था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर मैं भाभी के बारे में आपको बता देता तो मुझे पता है आप कभी भी खुद को उनके पास जाने से रोक नहीं पाते। उस वक्त भाभी की हालत सही नहीं थी, किसी भी तरह का स्ट्रेस उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। खाला जी भी ने भी मुझसे कहा कि इस वक्त अपने भाई को कुछ मत बताना, तुम्हारी भाभी बहुत गुस्से में है, उसकी तबीयत भी आए दिन बिगड़ती रहती है। इस वक्त खामोश रहो, बच्चों की पैदाइश के बाद खुद उनको जाके सब बताऊँगी मैं, मगर इससे पहले ही आपको भाभी मिल गई। नैमर जैसा मजबूत असाब का मालिक शख्स उस वक्त भाई के सीने पर सर रखे बच्चों की तरह रो रहा था। वो ये जानता था कि उसका भाई उससे बेहद मोहब्बत रखता है और वो कभी भी इससे खफा नहीं रहेगा, इसलिए वो मैशम से माफ़ी मांगकर उसकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहता था। इसी दौरान परी और इंशा भी अपनी जगह से उठाई थी और दोनों तासुब से जजा को देखने लगी थी। दरवाजे के बाहर खड़े नाना जान की मलामती नज़रें भी जजा पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त चोर सी बनी खड़ी थी, जबकि सरफराज साहब के पीछे खड़े महमश, मैसफ, महूद और मेहरान चारों भाई मैशम और महमर की तरफ मुतवज्जो थे। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया महमर, मगर मेरी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए इतना काफ़ी है कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जजा का ख्याल रखा, उनकी खबरगिरी की और अपने वादे की पासदारी भी की जो तुमने एक भाई होने के नाते जजा से किया था। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर याद रखना गलती से भी आइंदा कभी किसी भी वजह से घर छोड़ने की बात ना करना। अपने से बिछड़ने का दुख क्या होगा। सॉरी।
अपनों से अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। महमश ने अपने सीने से लगे भाई के गिर्द अपनी बाजुओं का हसार बांधते हुए आखिरी बात पे जज़ा को गौर देखते हुए कही थी, जो उसकी बात सुनकर सर झुकाते हुए अपना रुख मोड़ गई थी। इस वक्त बाहर खड़े महूद की गोद में मौजूद महशम का बेटा रोने लगा था। जज़ा ने चौंक कर पलटते हुए महशम के पीछे देखा था। महूद के साथ बाकी सब लोग भी अंदर चले आए थे, जबकि महशम एक गहरी सांस खींचते हुए अपने सीने से लगे महमद की पीठ थपथपाकर उसे खुद से अलग करते हुए कमरे से बाहर चला गया था, क्योंकि उसने ये तय किया था कि अब वो बच्चों के पास जाना तो दूर, उन्हें नज़र उठा के भी तब तक नहीं देखेगा जब तक जज़ा उसकी सज़ा को ख़त्म नहीं कर देती। मेरी बात सुन लो महमद, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुमने ज़्यादा बदतमीज़ी की तो तुम्हें रूम में लॉक कर दूँगी तुम्हारे डैड के आने तक। फिर भले ही वो मुझसे नाराज़ हो, मगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, याद रखना। ज़ारा झुंझुलाकर बोलते हुए अपने 3 साल के नंग धड़ंग से खरगोश के पीछे भाग रही थी, जो माँ को अपने पीछे फिरकी की तरह घुमाकर खुश हो रहा था। यह दिसंबर का सर्द तरीन महीना था। ज़ारा महमद के कपड़े उतार कर उसको नहलाने के लिए ले जा रही थी, मगर वो सख्त सर्दी की परवाह किए बिना माँ के आंख बचते ही उसकी गिरफ्त से निकल भागा था, और ज़ारा अपने 3 साला बेटे को धमकाते हुए उसके पीछे भागने लगी थी, मगर वो माँ के आगे हाथ आकर ही नहीं दे रहा था। लेकिन ज़ारा भी इन तीनों शरारती खरगोशों की माँ थी। उसने बिला आखिर कुछ ही दूरी पर जाके बेटे को जा लिया था, उसे दबोच कर गोद में उठा लिया था। बदमाश, सारा दिन ड्रामे करते हो, आ जाने दो आज तुम्हारे डैड को। बहुत दे दी है तुम तीनों खरगोशों को उन्होंने। भला बताओ, मेरे तीनों बड़े बेटों का 3-3 साल की उम्रों में स्कूल में एडमिशन हो चुका था, मगर मिस्टर यूसुफ इब्राहिम ने अपने इन 3 चहीतों को अभी तक खुली छुट्टी दे रखी है, और तुम बदतमीज़ सारा दिन मुझे तिगनी का नाच नचा कर रखते हो। ज़ारा बेटे को गोद में लिए बुड़बुड़ाती हुई नहलाने बाथरूम में ले गई थी। फिर जल्दी जल्दी उसे नहलाकर कपड़े पहनाते हुए उसने महमद को महूद के पास ला बिठाया था, जो पहले ही माँ से नहा छाकर तैयार श्यार होकर खूबसूरत आसमानी स्वेटर में अपने सुर्ख चमचमाते गाल और लाल सुर्ख होंठों को ओ की शक्ल में सुकेड़े सामने टीवी पर चलते कार्टून देख रहा था। महमद भाई के पास बैठा और ख़बरदार कोई शरारत मत करना, ज़ारा बेटे को वार्न करते हुए मेहरान को नहलाने ले गई थी। तुम तीनों की वजह से आज मेरी सुबह की वॉक भी रह गई है। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, और तुम्हारे डैड 1 बजने वाला है, मगर उनका कुछ पता नहीं। बच्चों को लेकर सुबह 10 बजे के गए हुए हैं। न जाने चारों बाप बेटे कहाँ सैर सपाटे कर रहे हैं। ज़्यादा देर की तो मैं लंच भी नहीं करूँगी। ज़ारा गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई मेहरान को लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी, मगर अपने गोद में मौजूद बेटे को बाथ टब में बिठाते हुए जैसे उसकी नज़र मेहरान के हैरत से खुले मुंह और खूबसूरत आंखों पर पड़ी, उसके तने में सांप ढीले पड़ गए थे और होंठों पर फौरन एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए झुककर बेख्तियार मासूमियत से खुद को तकते अपने भोले भाले बेटे के दोनों गालों को चटाचट चूम लिया था। मेहरान हूबहू उसकी यूसुफ, शामी और हामी की तस्वीर था। वही गोल्डन बाल, वही नैन नक्श, वही चेहरा, वही रंगत। वो बिल्कुल अपने दोनों बड़ों भाई और यूसुफ जैसा था, इसलिए ज़ारा को वो बेहद अजीज़ था। फिर जल्दी जल्दी उसे नहलाते हुए ज़ारा का ध्यान अपने शरारती खरगोश महमद की तरफ ही लगा हुआ था, जिसे तैयार करके वो लाउंज में छोड़ आई थी, मगर वो जानती थी कि उसका बेटा बला का तेज़ और शर पसंद है, और अपने साथ वाले दोनों खरगोशों की दरगत भी उसे बड़ी आसानी से बताता है। ऐन मुमकिन था कि वो महूद को अपने साथ ना घसीट चुका हो, इसलिए ज़ारा जल्दी जल्दी मेहरान को नहलाकर बाहर जाना चाह रही थी। हालांकि महमद को बाज रखने के लिए वो उसे टीवी पर कार्टून में बिजी रखने के अलावा वार्निंग भी दे के आई थी, मगर उसे पता था कि उसका बेटा निचला बैठने वालों में से नहीं है। उसकी शरारतों से शैतान भी पनाह मांगता है, और अक्सर ही वो अपने साथ साथ बाकी दोनों को भी शामिल कर लेता है। वो एक से एक मिलकर 11 की बजाय एक 33 हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। 1 और 1 22 होना चाहिए। चलें, उनकी पैदाइश से पहले ज़ारा की ज़िंदगी में वो सुकून और चैन की हवाएं चलती थी। 3 साल से वो इस सुकून को तरस के रह गई थी। अब सुकून की हवा तो क्या, उस हवा का एक झोंका भी ज़ारा को नसीब नहीं होता था।
मुंह बनाकर सोचते हुए नन्हे मेहरान को टॉवल में लपेट कर बाहर निकल कर जा रही थी कि लाउंज से आने वाली तेज चीखती आवाज़ों पर वो बुरी तरह घबराई थी। मम्मा, ये मुनहुनी और मासूम सी आवाज़ उसके मासूम सूरत वाले महूद की थी। यानी जिस बात का डर था वो हो चुकी थी। महमर ने अपना दाव चला दिया था। वो तासुफ से नफ़ी में सर हिलाती हुई मेहरान को गोद में लिए बाहर भागी थी और लाउंज में पहुंचती धक से रह गई थी। सामने ही महूद नीचे फर्श पर औंधे मुँह लेटा था और उसके ऊपर महमर अपनी छोटी सी ट्राईसाइकिल लिए चढ़ा हुआ था, बुर्ज पार कर रहा था। वो तीनों महूद की चीखें नज़रअंदाज किए बाकायदा मुंह से हॉर्न की आवाज़ें निकालकर साइकिल का एक पहिया महूद की कमर पर टिकाए पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। महमर, हटाओ साइकिल उसकी कमर से, क्या हड्डी तोड़ोगे मेरे बेटे की? ज़ारा तड़प कर महमर की तरफ बढ़ी थी और मेहरान को एक तरफ करके उसने महमर को खींचकर साइकिल से उतारा था। फिर साइकिल को उठाकर एक तरफ पटक दिया था। साइकिल हटते ही नीचे फर्श पे पड़ा महूद जल्दी से अपनी जगह से उठा था और माँ को सामने देख के रोता हुआ उसकी गोद में जाके छुप गया था। ज़ारा ने घूर कर फूले फूले गालों वाले अपने बेहद हसीन बेटे को देखा था, जिसका पूरा चेहरा बिल्कुल यूसुफ जैसा था। बेहद तेज़ सफ़ेद रंग और उस पर सजे खूबसूरत तरीन नकूश। यूसुफ जैसे खूबसूरत सुर्ख गाल, जिससे झलकती सुर्खी ऐसी लगती थी जैसे उसके गालों पर बहुत सा ब्लशर लगाया हो। खूबसूरत चॉकलेट ब्राउन गहरी बड़ी आंखें, बाप जैसे ही छोटी सी खूबसूरत खड़ी नाक और नाक पर जैसे बिल्कुल यूसुफ जैसा तिल, गहरे सुर्ख होंठ और ज़ारा जैसे डार्क ब्राउन बालों के साथ मेहरून और काली हाई नेक में उसकी खूबसूरत रंगत इस वक्त चमचमा रही थी। यूसुफ का कहना था कि महमर का खूबसूरत चेहरा हूबहू उसके चचा रॉबिन जैसा था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे उसके पूरे ख़ानदान और फ्रेंड सर्कल में थे। उसकी खूबसूरती और वजाहत पर कैलिफोर्निया की आधी से ज़्यादा लड़कियां आशिक थी। ज़ारा के जहन में उस वक्त अचानक शोहर के कहे अल्फाज गूंजे थे। उसने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहते हुए बेटे के खूबसूरत चेहरे से नज़रें चुराई थी। क्या कर रहे थे तुम भाई के साथ? उसकी कमर टूट जाती तो? भाई को चोट लगाकर क्या तुम खुश हो रह सकते? क्या सिखाया था तुम्हें डैड ने कि एक कामिल मुसलमान कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, और तुम अपने ही भाई को चोट पहुंचा रहे थे? अपने डैड की सिखाई बातें तुम भूल रहे हो महमर। या तो महशम और मैसफ भाई की नाराज़गी से नहीं डरते? बोलो, जवाब दो। इन तीनों को पता चला तो उन्हें कितना अफसोस होगा कि उनका भाई महमर एक बदतमीज़ बच्चा है। ज़ारा ने बेटे को डपटते हुए कहा था। सॉरी मामा, लेकिन मैं तो महूद को चोट नहीं लगा रहा था। ये खुद ही ब्रिज बना हुआ था। मैं तो बस डैड की तरफ ब्रिज पर अपनी साइकिल चढ़ा रहा था। महमर ने महूद की कमर की तरफ इशारा करके वजाहत दी थी और ज़ारा अपना सर पीट कर रह गई थी। बेटा भाई ब्रिज कैसे हो सकता है? ब्रिज पत्थर का होता है, भाई पत्थर का नहीं है ना, वो गोश्त का बना हुआ है, उसे चोट लग जाएगी। ज़ारा ने बेटे को समझाते हुए कहा था। मामा, मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज़ कपड़े पहना दें। ये मेहरान की कांपती हुई आवाज़ थी, जिसे सुनकर ज़ारा ने गर्दन मोड़कर टॉवल पकड़कर ठिठुरते हुए बेटे को देखा था और जल्दी से महूद को गोद में लिए उसकी तरफ पलटी थी। तुमने गलती की है महमर, इसलिए अब तुम्हारी ये सज़ा है कि डैड और भाइयों के मार्केट से वापस आने तक तुम रूम में ही रहोगे। उनके आने के बाद ही जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें उनके सामने नहीं जाना। मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी तभी तुम बाहर जाओगे। फिर तुम अपने डैड को खुद अपनी गलती बताओगे, साथ ही भाइयों और डैड के सामने वादा करोगे कि आइंदा तुम अपने भाइयों को कोई चोट नहीं पहुँचाओगे और ना ही उनसे लड़ाई करोगे। ज़ारा ने बेटे को अपने 23 सज़ा सुनाई थी और इन तीनों को अपने साथ लिए उनके रूम की तरफ बढ़ गई थी। उसकी सज़ा सुनकर नन्हे महमर का मुंह बन गया था। बट मामा, मैंने कुछ नहीं किया। महमर ने माँ के पीछे चलते हुए वजाहत दी थी। तुमने जो कुछ किया हो या ना किया हो भाई, अगर तुमने कुछ ना किया होता तो भाई चीखता क्यों? ज़ारा ने पलटकर गुस्से से नाक फुलाते हुए कहा और दोबारा पलटकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। महमर की समझ में बात आ गई थी, इसलिए वो मुंह लटकाए माँ के साथ साथ अंदर गया और एक कोने में रखे बंक की सीढ़ियाँ चढ़कर सबसे ऊपर वाले बेड पे जा बैठा था। वो सारे भाई एक ही रूम शेयर करते थे, बस फ़र्क इतना था कि बड़े तीनों के सिंगल 3 अलग बेड थे और इन तीनों खरगोशों को 3 मंजिला बेड बंक पर सोना पड़ता था, जिसमें सबसे ऊपर का बेड महमर का, दूसरा महूद का और लास्ट वाला मेहरान का था। सारा मैसफ के बेड पर बैठ के मेहरान को कपड़े पहनाने के साथ कनखियों से उसे देखने लगी थी। उसे पता था कि उसका ये बेटा अपने बड़े भाई महमश का दूसरा पार्ट है। ज़िद, गुस्से और अकड़ के साथ साथ ज़ारा का ये बेटा बाकी 2 भाइयों के हिस्से की चालाकी
اور ایکسٹرا دماغ بھی اوپر سے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ اس کا کام اپنے دونوں ساتھی خرگوشوں پر حکم چلانا تھا، ان کی چیزیں چھین کر ان سے کھیلنا اور ان دونوں کو ڈرا کر دبا کر اپنے ساتھ اپنی ہی شرارت میں شامل کر لینا تھا۔ یوسف کے لیے اس کا یہ بیٹا بھی مہمش جیسا ہی چیلنجنگ تھا، مگر مہمش کی طرح وہ اسے بھی بہت پیار سے ہینڈل کرتا تھا۔ پاستا بنا رہی ہوں، کھاؤ گے مہمر؟ زارا نے مہران کو تیار کر دیا تھا اور اسے محمود کے ساتھ کھیل میں لگا کر مہران کے بنک کی طرف چلی آئی تھی، جہاں پر وہ تکیے پر منہ پر تکیہ رکھے لیٹا تھا۔ ادھر ہی دے دیجیے، مجھے آپ نے پنشمنٹ دی ہے، میں یہاں سے نیچے نہیں اتر سکتا، وہ تکیے کے پیچھے سے ہی بولا تھا، اور زارا لب بھینچ کر مسکراہٹ روکتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف کے آنے تک وہ سزا کے دورانیے تک اس کے بیٹے کا مزاج یوں ہی برہم رہنا تھا۔ یہ ویکنڈ کا ڈے تھا، یوسف اور تینوں بڑے بیٹوں کو اسکول سے آف تھی، اس لیے یوسف بیٹوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا تھا، جس کی وجہ ان کے کچھ دن بعد پاکستان کے لیے روانگی تھی۔ تینوں خرگوشوں کی پیدائش کے بعد وہ پہلی بار پاکستان جا رہے تھے، اس لیے زارا ان تینوں خرگوشوں کی شاپنگ نپٹا چکی تھی۔ اب بس محشم کے ساتھ یوسف کی شاپنگ باقی تھی، جو اب اسے نپٹانے گیا ہوا تھا، اور اب تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کوئی 1:30 بجے کے قریب جب زارا یوسف کا انتظار کرتے کرتے خود کھانا بنانے کچن گئی تھی کہ باہری دروازے پر بجتی ڈور بیل کے مخصوص انداز نے اسے بتا دیا کہ اس کے شوہر نامدار گھر واپس آ چکے ہیں۔ وہ منہ بناتی ہوئی باہری دروازہ کھولنے چلی گئی، اور یوسف سفید اس کے تینوں بیٹے سلام کرتے ہوئے لدے پدے سے اندر چلے آئے تھے اور آتے ہی لاؤنج کے صوفوں پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ زارا بھی ان سب کے سلام کا جواب دے کر کچن میں جانے کا ارادہ رکھتی بدلتے ہوئے تینوں بیٹوں کے ساتھ وہیں پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں ایکسائٹڈ سے ہو کے ماں کو اپنی شاپنگ دکھانے لگے، مگر یوسف کی متلاشی نظر اپنے تینوں خرگوشوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زارا، میرے تینوں خرگوش کہاں ہیں؟ کیا روم میں ہیں؟ بلائیں نا انہیں۔ مہران، محمود، مہمر۔ یوسف نے زارا سے پوچھنے کے ساتھ ہی بچوں کو آوازیں دی تھی۔ وہ میرے بنا کہے آپ باہر نہیں آئیں گے۔ میں نے مہمر کو پنشمنٹ دی ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس نے میرے دونوں بچوں کو بھی ڈرا دھمکا کر اندر ہی روکا ہوگا اپنے ساتھ۔ میں جانتی ہوں اس شرارتی خرگوش کو، زارا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے مہمر کا کارنامہ بھی بیٹوں اور شوہر کو سنایا تھا۔ ساری بات سن کر یوسف اپنے بیٹوں کے روم کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ زارا اسے خود وہی روک کر خود بچوں کے شاپنگ بیگ لے کر روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واپسی پر تینوں خرگوش بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ ڈیڈ، مہمر نے کہا تھا میری پنشمنٹ میں تم بھی شامل ہو، اس لیے باہر مت جانا، ورنہ ماما کے ساتھ بھائی بھی ڈانٹیں گے۔ تبھی ہم آپ کی آواز سن کر بھی باہر نہیں آئے، محمود نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، اور محشم کے پاس صوفے پر بیٹھی زارا نے گھور کر مہمر کو دیکھا تھا، یعنی ایک اور بدماشی، جبکہ یوسف نے مسکراہٹ روک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے سامنے کھڑے مجرم کو دیکھا تھا اور اشارے سے مہران اور محمود کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے۔ یوسف نے بیٹوں کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہوئے ان دونوں کی خوبصورت سے سرخ گال چومے تھے۔ کوئی بات نہیں میری جان، مہمر نے ٹھیک کہا، آپ بھی سزا میں شامل تھے۔ اور مہمر، یہ کیا سن رہا ہوں میں، تم نے اپنے بھائی پر سائیکل چڑھائی؟ یوسف نے مصنوعی غصے سے بیٹے سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ، یہ نیچے فلور پر الٹا لیٹا تھا، اس لیے میں نے اس پہ سائیکل چڑھا دی، مہمر سر جھکا کر بولا، اور مہمش نے گھور کر بھائی کو دیکھا تھا۔ جو الٹا لیٹتا ہے اس پر سائیکل چڑھاتے ہیں؟ محسف بھی رات کو الٹا سوتا ہے، تو کیا اس پر تم سائیکل چڑھا دو گے؟ مہمش نے غصے سے پوچھا تھا۔ مہران اور محمود معصومیت سے اپنے ساتھ پیدا ہوئے اپنے اس تیسرے آفت بھائی کو دیکھ رہے تھے، جو ان کے حصے کے سارے کام کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے حصے کا بول بھی لیا کرتا تھا۔ وہ دونوں بیچارے غریب گائے کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے گھومتے تھے، اس کے سر سے اس کی شرپسندیاں انہیں خاصی بھاری پڑتی تھیں۔ حامی، ویٹ، مہمر، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ جس طرح میں اپنے بھائیوں کا دھیان رکھتا ہوں، تم سب کو بھی ایسے ہی بننا ہے، مگر پھر بھی تم لگاتار بدتمیزی کرتے ہو۔ اس لیے ڈیڈ، آپ اس کو پنش کریں نہ کریں، لیکن میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ محشم نے باپ کو صاف جتا دیا تھا۔ یوسف نے بھویں اچکا کر بیٹے کو دیکھا تھا۔ اوہ نو، برے پھنسے، یوسف زیر لب بڑبڑایا تھا، اور اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ محشم نے آسانی سے سن لیا تھا۔ تبھی اس نے خفگی سے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ یوسف بھی بیٹے کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں چھپی ریکویسٹ محشم نے صاف پڑھ لی تھی۔ محشو، معافی نہیں مل سکتی میرے مہمر کو؟ یوسف نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاید اس بار نہیں، ورنہ یہ پھر لاپرواہ ہو جائے گا، محشم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، آفٹر آل ویل بی
بھائی آئی ول بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، محمر نے بھائی کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے جیسے ریکویسٹ کی تھی، اور یوسف نے بھی نظروں ہی نظروں میں محشم کو چھوٹے کو معاف کرنے کا خفیف سا اشارہ کیا تھا، اس لیے محشم نے بغور دونوں کے تاثرات دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، میں اس بار معاف کر دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا ہم پاکستان جا رہے ہیں، ماما اور ڈیڈ کی فیملیز کے پاس، وہاں جا کر تم نے کسی بھی طرح کا مس بیہیو کیا تو تمہیں پنشمنٹ ملے گی، اوکے؟ محشم نے بھائی کو بار بار کروایا تھا اور محمر نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس دوران یوسف لب پیچھے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اپنی اس شرارتی خرگوش کو دیکھ رہا تھا، جو بھائیوں اور باپ سے کیے گئے اس طرح کے 1000 پرومسز پہلے بھی توڑ چکا تھا۔ محمر، کیا میں بھی تمہیں پنشمنٹ دوں یا وعدہ کر رہے ہو آج کے بعد ایسا نہیں کرو گے؟ یوسف نے بیٹے کے جھکے سر کو دیکھ کے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا ڈیڈ، محمود کو برج نہیں بنانا، اس پر سائیکل چلانے سے اسے چوٹ لگے گی، میں اب ایسا نہیں کروں گا، سیکنڈ ٹائم ایسا کیا تو آپ اور بھائی مجھے پنشمنٹ دے سکتے ہیں۔ محمد نے سر جھکا کر فرمانبرداری سے جواب دیا تھا اور یوسف اس کے انداز پر کھل کر مسکرایا تھا۔ کم ہیئر مائی بیبی۔ یوسف کا مصنوعی روبدار انداز اور مصنوعی غصہ بس یہیں تک تھا، وہ ان تینوں بیٹوں کے ساتھ سختی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے 2 منٹ میں ہی محمر کو معاف کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا اور اسے محمود کے پاس بالکل پاس اپنی ٹانگ پر بٹھاتے ہوئے اس کے خوبصورت گال باقی 2 خرگوشوں کی طرح ہی چوم لیے تھے۔ زارا ایک طرف خاموشی بیٹھی یوسف کو بیٹوں کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی رہی تھی۔ تم انہیں جلد سے جلد اسکول میں داخل کرواؤ یوسف، ورنہ میں اس محمر کی شرارتوں سے کسی دن پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ باس ہے ان دونوں کا، یہ پلاننگ کرتا ہے اور اپنے ساتھ زبردستی ان دونوں کو بھی عمل کرواتا ہے۔ سارا نے غصے سے محمر کو گھورتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کی بات سن کر یوسف کا منہ بن گیا تھا۔ میرے معصوم خرگوش آپ سے کیا کہتے ہیں زارا، ان کی نینی کو بھی آپ نے خود اپنی مرضی سے ہٹا دیا۔ اتنے چھوٹے بچے اب گھر میں بھی کھیل کود نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ کو انہیں بس کچھ گھنٹے ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ 2 بجے تک میشو، حامی اور سیفی اسکول سے آ جاتے ہیں، پھر ان کا دھیان رکھتے ہیں، شام تک میں بھی آ جاتا ہوں تو میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ میرے معصوم سے بچوں سے بلا وجہ ہی ناراض رہتی ہیں، یوسف نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں ناراض رہتی ہوں؟ کل کا کارنامہ یاد ہے تمہیں اس کا؟ کل تمہارے آفس سے آنے کے بعد کیا کیا تھے اس نے؟ شام میں اس نے برابر والے آغا خان صاحب کے بچوں کو اور ان کی پالتو بلیوں کو نہ صرف لان میں نہلا دیا تھا، بلکہ خود کے ساتھ ان دونوں کو بھی ساتھ ساتھ نہلا کر لایا تھا۔ اتنی سخت سردی میں بھیگے بلے بن کر لوٹے تھے تینوں، اور تم کہتے ہو میں نالا رہتی ہوں ان سے؟ سب جانتے ہوئے بھی یوسف اپنے ان خرگوشوں کو معصوم سمجھتا تھا اور زارا اس بات پر کلس کے رہ جاتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے بھی چینج کروا کے انہیں اسٹیم بھی دی تھی، ہنی اور بادام بھی کھلا دیے تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے، بلکہ آپ تو آرام سے اپنی فیورٹ پنجابی شاعری انجوائے کر رہی تھی۔ میرے بچوں نے آپ کو کوئی زحمت نہیں دی تھی، اس لیے آپ اس کی شکایت بالکل بھی نہیں کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ چلو میری جان، میں اپنے بچوں کو کچھ اچھا سا بنا کے کھلاتا ہوں۔ یوسف نے زارا کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا اور اپنے تینوں بیٹوں کو ساتھ لے کر اپنے جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے جواب پر زارا تل ملا کے رہ گئی تھی۔ محشم، محسف ماں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ ہاں، میں کچھ کرتی ہوں ہی کہاں ہوں ان کے لیے، تم ہی ان کی اماں ہو، تم ہی ان کے ابا ہو۔ ارے میں کہتی ہوں تمہارے ان معصوموں میں کیا سرخ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میرے بڑے بھی تو نکے ہی تھے جب تم نے انہیں اسکول میں جھونک دیا تھا، مگر جب بھی تمہارے ان چہیتوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا کہتی ہوں تو فوراً برا مان جاتے ہو۔ زارا بھڑک کے بولتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کی آواز سن کر یوسف کے آگے بڑھتے قدم بھی رک گئے تھے۔ وہ محمر کو گود سے اتار کر فوراً پلٹا تھا۔ واٹ نکے؟ ایک تو آپ کی یہ پنجابی، مجھے اردو پراپر سمجھ نہیں آتی، آپ نے پنجابی بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ لسن ٹو می مسز زارا ابراہیم، آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میشو کی باری میرے منع کرنے کے باوجود مما نے زبردستی سے یہ کہہ کر اسکول میں داخل کروا دیا تھا کہ آپ سے حامی کی وجہ سے اسے سنبھالا نہیں جاتا۔ حامی کو جلدی اسکول میں ایڈمیشن آپ نے خود دلوایا تھا کیونکہ آپ اس کی شرارتوں سے پریشان تھی، اور سیفی کے لیے بھی آپ نے ہی مجھ پہ زور ڈالا تھا کہ اسے اسکول میں ایڈمٹ کروا دو، ورنہ یہ اوور ایج ہو جائے گا۔ تب بھی میری مرضی نہیں تھی، مگر آپ کی ناراضگی کے ڈر سے میں نے انہیں اسکول میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔ اس لیے یہ مت کہیے کہ میں اپنے خرگوشوں اور اپنے میشو حامی سیفی کے درمیان فرق کیا ہے۔
یوسف نے تفصیل سے زارا کو اس کی ایک ایک ضد یاد کرواتے ہوئے آخر میں زارا کو جتا بھی دیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب میں ہی ان تینوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ انہیں بھی اسکول میں داخل کرا دو۔ مجھے کچھ گھنٹے بھی ان کی شرارتیں برداشت نہیں ہوتی، خاص کر کے تمہارا سر چڑھا مہور جو ہے، یہ باقی دونوں کو بھی بہت پریشان کرتا ہے۔ زارا نے ناک پھلاتے ہوئے تڑک کر یوسف کو جواب دیا تھا، جبکہ یوسف اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلانے لگا تھا۔ نو وے زارا، اس بار میں آپ کی کوئی ضد نہیں مانوں گا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں نے ان کے لیے بات کی ہے اپنے کولیگ سے۔ ادھر ایک بہت اچھا سا عربک اسکول ہے، چاروں بچے وہاں 4 سال کے بچوں کا آرام سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ اس سال کم سے کم میں بچوں کو بالکل بھی اسکول میں ایڈمٹ نہیں کرواؤں گا۔ پھوپھا جان نے مجھ سے کہا تھا کہ یوسف 7 سال کی عمر تک تو بچوں کو نماز کا بھی حکم نہیں دینا چاہیے، جبکہ ہم 2.5 سال کی عمر کے بچوں کو اسکول روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کے ننھے ذہن تو بہت معصوم ہوتے ہیں، اسی لان معصوم بچوں کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اسکول اور پڑھائی کے گورکھ دھندوں میں الجھانے کے بجائے اسے اپنے آپ کے قریب کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے بے پناہ پیار، شفقت اور لگاوٹ کا احساس ہی بنا دینا چاہیے کہ وہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کی ادھوری محبت دوسروں کے اندر نہ ڈھونڈے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ 1 سال سے 10 سال کی عمر تک تم لوگوں کو خود سے ایسے جوڑ کر رکھنا کہ تم بچوں کو خود سے ایسے جوڑ کے رکھنا کہ تمہارے بچے تم سے اور زارا سے کہیں اور سے زیادہ اور کسی سے قریب نہ ہو سکیں۔ مگر چاہتے ہوئے بھی میں ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ بار بار سب کے ساتھ آپ کی ضد بھی آڑے آ گئی تھی۔ مگر ان تینوں معصوموں کے لیے میں آپ کی کوئی ضد نہیں مانوں گا۔ یہ 4 سال سے پہلے اسکول نہیں جائیں گے۔ یوسف نے زارا کو ٹکا سا جواب دیا تھا اور زارا کو معصومیت سے تکتے تینوں خرگوشوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس پلٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کرو تم اپنی من مانی، مگر میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو یوسف، تمہارے ان معصوموں سے دوبارہ سے کوئی ایسی خطرناک شرارت ہوئی نا تو اس بار میں اپنی ضد پوری کروں گی اور خود ان کے ایڈمیشن شامی کے اسکول میں کرواؤں گی۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ صبح سے بھی ناشتہ نہیں کیا اور اب لنچ پر بھی کھانے کی جگہ تانے کھانے کو مل رہے ہیں کہ تم بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اب میں ڈنر بھی نہیں کروں گی، چاہے بھوکی ہی مر جاؤں۔ زارا غصے سے پیر چٹکتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی اونچی آواز اور دھمکیاں جو یوسف کان دبائے کچن میں کھڑا سن رہا تھا۔ زارا کی بھوک کی ہڑتال کا سن کر اس نے ایک دم دروازے سے ذرا سی گردن باہر نکال کر بیٹوں کو دیکھا تھا، جو اشارے سے اس کی بھڑکی ہوئی ماں کے متعلق پوچھا تھا۔ میشم نے اشارے سے ماں باپ کے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا اور یوسف ایک بے بسی بھری سانس لے کر باہر نکل آیا تھا۔ یار میشو، گڑبڑ ہو گئی، تمہاری ماما نے لنچ بھی نہیں کیا تھا اور ڈنر کرنے کو بھی منع کر رہی ہیں، کیا کریں اب؟ یوسف پریشانی سے بولتا ہوا بیٹوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔